بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة والسابحات سبحا. سبح کہتے ہیں پانی میں تیرنے کو یا ہوا میں تیرنے کو، دونوں کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اسی سے تسبیح کا لفظ بھی ہے، لیکن یہاں پر ہے قسم ہے تیزی سے چلنے والیوں کی. اب چاہے ہوا لے لیں چاہے آپ فرشتے لے لیں، یعنی جب اللہ کے حکم سے وہ چلتے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں فالسابقات سبقا، ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہے ہوتے، یعنی ان کو جب خدا حکم دیتا ہے تم نے کچھ کرنا ہے تو ذرا بھی سستی نہیں کرتے. یعنی اگر ان کو دیکھا جائے کیسے وہ طاقتیں ایکٹ کرتی ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہیں، تو یوں لگے گا جیسے یعنی مسابقہ ہو رہا ہے، کوئی ریس ہو رہی ہے کس نے پہلے کرنا. اس طرح لپک پڑتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے. فالسابقات سبقا، واضح ہے قرآن. فالسابقات سبقا، پھر بریکٹس میں انہوں نے لکھا حکم کی بجا آوری میں سبقت لے جانے والی. اب لے جانے والی ہیں ہوائیں ہوں یا مثلا ملائکہ. اور وہ کرتے کیا ہے؟ فالمدبرات امرا، تو امر کی تدبیر کرنے والی ہیں. یہ امر کی تدبیر کیا ہے؟ جیسے پہلے گزر چکا مثلا سورہ زاریات میں والذاریات ذروا، بوجھ اٹھا کر چلنے والی ہوائیں. فالمقسم، اور بوجھ کی مراد پانی کا بوجھ جو بادلوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ کتنا زیادہ وزنی پانی. ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ وہ نیلم، وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، بادل پھٹ گیا. بادل پھٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اچانک ایک اتنی شدید بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا. تو بہت زیادہ وزن اٹھا کے چلتے ہیں بادل. تو وہاں پہ فرمایا وہ جو بادل ہوتے کیا کرتے ہیں؟ فالمقسمات امرا، امر کو تقسیم کرنے والیاں. کیا مطلب؟ ادھر پانی ڈالنا ہے ادھر پانی ڈالنا ہے. اللہ کے حکم کی تابع، اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے کہ جو پابند ہے اللہ کے حکم کے، لفظ کا استعمال کیا مدبرات، تدبیر امر کرنے والے. لیکن یہ بے اختیار، ورنہ کائنات کی تدبیر آسمانوں سے زمین تک کس کے ہاتھ میں ہے؟ یعنی جو اختیار سے کرتا ہے وہ اللہ ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، قرآن فرماتا ہے. اور اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ المدبر، تدبیر کرنے. یعنی ساری چیزوں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، اختیار ہے، چلانا ہے، انتظام و انصرام ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. آسمان سے زمین تک چیزوں کی تدبیر کرتا ہے. ان فرشتوں کو مدبرات کہا گیا کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابندی میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کائنات کا انتظام و انصرام چلا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ملک کا ٹاپک ہے اور فورسز کا ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ سائنٹیفک سائنس، آج کی سائنس کے تناظر میں دیکھیں، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک ایٹم کو تھام کے رکھنے والی طاقتیں، ان کو بھی ملک کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی طاقت ہے. اور اگر وہ طاقتیں خدا ان کو کہے چھوڑ دو اس کو، مثلا جس طاقت نے، میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں اپنے جتنا ایک ناقص مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کہے کہ مثلا جس طاقت نے پروٹونز کو، نیوٹرونز کو ایٹم کے نیوکلیس میں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، چھوڑ دو، تو ساری کائنات غائب ہو جائے گی. کوئی دیکھنے پر میرے آپ کے سمیت کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ایٹم اپنی شکل ختم کر دے. وہ طاقتیں جو اس کو تھام کے رکھتی ہیں، اس پر اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین ترتیب بنائی ہوئی ہے. یہ جو کیمسٹری میں جس کو ہم پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں، اس میں ہر ایک ایلیمنٹ کو اگر آپ لے لیں تو جیسے جیسے اس کا وہ ماس بڑھتا جاتا ہے، آپ دیکھیں ارینجمنٹ چینج ہوتی جاتی ہے اور اس کی کوالٹیز میں، اس کی صفات میں کیسا فرق آتا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری بڑی چیزوں سے لے کے چھوٹی چیزوں تک، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور آج سائنس بہت کچھ دکھا رہی ہے، دور کی چیزوں کو بھی اور چھوٹی چیزوں کو بھی، یہ ساری کی ساری اس عظیم ہستی کا بنایا ہوا نظام ہے.
اور اس کے امر سے اس نے جو طاقتیں جن کے ذمے لگایا ہے اور وہ اس کائنات کے انتظام کو اس کے حکم کی پابندی میں چلاتے. فالسابقات سبقا، اور کوئی سستی نہیں کرتے، ایک دوسرے پر سبقت گویا لے جا رہے ہیں اللہ کے امور کو بجا لانے میں. فالمدبرات امرا، اور وہ اس سارے ان امور کی اللہ کے حکم سے تدبیر کرنے والی وہ طاقتیں ہیں. ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے، ان سب کی قسم کھا رہا ہوں، یعنی اس نظام کو گواہ بنا رہا ہوں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزانے والی لرزا کے رکھ دے گی، یعنی قیامت. اس سے مراد سور. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آواز بھی بہت شدید ہو تو چیزیں ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتی ہیں. اگر ساؤنڈ بھی ایک یہ جو ساؤنڈ بیریئر کراس کرتے ہیں، جہاز اگر اوپر سے گزر رہا ہو تو اس کی آواز بھی کتنی شدید ہوتی ہے مثلا، یا کسی خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ کی آواز اگر سنی جائے تو کتنی شدید ہوتی ہے. بعض اوقات شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات دیواروں میں دراریں پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات عمارتیں گر جاتی ہیں. شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی شدت کی آواز. تو ایسی ہی آواز اس سور کی ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس قدرت نے، جس ہستی نے یہ سارا نظام بنایا، یہ ساری طاقتیں بنائی ہیں، اس کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا. یہ ساری سورہ بھی وہی پھر قیامت کے بارے میں. زیادہ تر جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ، اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں آخری پارے کی، یہ مکی ہیں، اور ان میں توحید ہے زیادہ اور آخرت ہے زیادہ، اور ارد گرد جو پھیلی ہوئی کائنات ہے اس پہ غور کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اس کو دیکھو اور پھر یہ نہ کہو کہ قیامت بھلا کیسے آئے، ہم دوبارہ بھلا ہمارے بابے جو مثلا مر گئے وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ تو مٹی میں مٹی ہو گئے تو فلان ہو گئے. یہ بیہودہ باتیں نہ کرو، اس نظام میں غور کرو، یہ کتنا پیچیدہ ہے، کتنا منظم ہے. جس نے یہ بنایا ہے وہ یہ کام بھی کر دے گا. جب اس کا حکم آئے گا یوم ترجف الراجفہ، اس دن انہوں نے ترجمہ کیا کانپنے والی کانپے گی. یہ رجف کس حرکت کو کہتے ہیں، کس لرزنے کو کہتے ہیں؟ اگر پانی بھر کے ڈول کو جب نکالا جاتا ہے، یہ ساری عربوں کو سمجھ میں آنے والی، عربوں کے سامنے یہ کام ہوتے تھے. جب وہ وزنی ڈول کو اندر سے بالٹی کو نکالا جاتا ہے کنویں سے، تو اس کی رسی جو ہوتی ہے وہ زیادہ لرزتی ہے، تو اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے. فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی وہ خود بھی کانپے گی اور گویا کہ وہ آواز ہر چیز کو لرزا کر رکھ دے. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسری آئے گی. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب مر جائیں گے. دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سب زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے. پھر حالت کیا ہوگی؟ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن اضطراب میں ہوں گے، بے چینی میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے. اور یہ پریشانی کوئی معمولی پریشانی نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا کسی آنے والے خطرے سے، انہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہمیں آنے والا، ولا هم یحزنون، نہ کسی گزشتہ بات پر پچھتاوا ہوگا. لیکن یہ دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجرموں کا، چونکہ یہ بات ان سے ہو رہی ہے جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کام کر رہے ہو تمہاری حالت یہ ہو. کچھ قلب اس دن واجفہ، مضطرب ہوں گے، اضطراب میں ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور ان پریشان دلوں والوں کی جو آنکھیں ہوں گی وہ جھکی ہوں گی، پچھتاوے سے بھی، شرمندگی سے. آپ کو پتہ ہے جس کو کوئی بہت بڑی چوری اور گندا کام کرتے پکڑا جائے اور لوگوں میں بڑا اچھا بنا ہو، پھر وہ نظریں نہیں ملا سکتا. تو یہ نظریں بھی نہیں ملا سکتا. آج جو بہت بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے مثلا اعتراض اور گھڑ کے لے آتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، نظریں نہیں ملا سکیں، نظریں نہیں اٹھا سکیں. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں. صدق اللہ العلی العظیم.